ہاں، آیت نمبر 76۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ یہ جادوگر ہے واضح۔ اس پر ذرا غور کر لو، یہاں چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ چھوڑو اس کو، ان السحر موجود، کہ جادو موجود ہے، وَأَنَّ لَهُ أَثْرًا، اور یہ کہ جادو کا اثر بھی ہے، فی المسحور، مسحور میں جادو بھی ہے اور جادو کا اثر بھی ہے، فی المسحور، مسحور میں۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، اس پر دلالت کرتے ہیں بہت سارے مقامات کتاب و سنت کے، بحیث یحصل بذلک القطع، اس سے قطعی فائدہ حاصل ہوگا، بأن السحر حق، یا حق بے معنی ثابت ہے، خیال کرنا، سحر حق ہے یعنی سحر ثابت ہے، ثابت ہے، وَأَنَّهُ موجود، اور وہ موجود ہے، وَأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ، شریعت نے اس کی خبر دی ہے، کا قصہ سحرۃ فرعون، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ہے، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ سن رہے ہو میری بات؟ یہ میں اس پر بحث کر چکا ہوں کہ یخیل الیہ من سحرہم، کہ حضرت موسیٰ کے خیال میں بات آئی ان کے جادو کی وجہ سے کہ انہا تسعیٰ، وہ لاٹھیاں رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد الی غیر ذالک مما تضمنت ہو تلک الآیات، اس کے علاوہ بھی جو آیات متضمن ہیں، جیسے من ذکر السحر والسحرہ، جادو اور جادوگروں کے تذکرہ سے، وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، الی آخرہا۔ فبالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فہو امر مقطوع بہ، یہ امر قطعی ہے۔ سنو بزرگو، یہ امر کیا ہے؟ مقطوع بہ، یہ قطعی امر ہے، بے اخبار اللہ تعالی، اللہ نے خبر دی ہے اور رسول نے خبر دی ہے، ان وجود ہی و وقوع ہی، اس کے وجود اور اس کے وقوع سے، فمن کذب بذالک فہو کافر، جس نے اس کی مطلقاً تکذیب کی، فہو کافر، وہ کیا بنے گا؟ غور سے سنو، کیا بنے گا؟ جو مطلقاً اس کا منکر ہے، فہو کافر ومکذب للہ ورسولہ، اور وہ اللہ رسول کی تکذیب کرتا ہے، منکرون، اور منکر ہے لما علما، اس چیز کا جو جانی گئی ہے مشاہدہ کے ساتھ اور آنکھوں کے ساتھ، اور منکر و ذالک ان کا نا، اگر یہ منکر اس کو چھپاتا ہے، فہو الزندیق، کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُظْهِرًا فَهُوَ الْمُرْتَدُّ، اگر مطلقاً جادو کے اثر کا منکر ہے، چھپاتا ہے تو زندیق ہے، اور اگر
اعلانیہ کہتا ہے کوئی اثر شسر مسر کوئی چیز نہیں، فہو المرتد، وہ مرتد ہے. والسحر عند علمائنا، ہمارے علماء کے نزدیک یہ سحر جو ہے یہ حیل صنائیہ ہیں، یعنی تحت الاسباب یتوسل الیہ بالتعلم والاکتساب، اس کی طرف پہنچا جاتا ہے تعلم اور اکتساب کے ساتھ، غیر انہا لخفائہا بدقتہا لا یتوسل الیہا الا احد الناس. فرماتے ہیں لیکن یہ اکتساب، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جادو تحت الاسباب ہے، یہ کیا ہے؟ اکتساب. اور بعض مولوی کہتے ہیں فوق الاسباب ہے، یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب. اور یہ اپنی خفا اور دقت کی وجہ سے ہر آدمی جہاں تک نہیں پہنچ سکتا یہ. اور اس کے جو آثار وغیرہ ہیں ان کو اجنبی سمجھا جاتا ہے وغیرہ، اور اس کے مادہ جو ہے وہ بھی نادر وقوع ہے. علی خواص الاشیاء والعلم بوجوہ ترکیبها بازمان ذالک باکثرہ تخیلات لا حقیقت لها. اکثر چیزیں، کچھ تو حقیقت ہے لیکن اکثر چیزیں خیالی ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں، لیکن اکثر چیزیں کیا ہیں؟ تخیلات لا حقیقت لها بایہامات لا ثبوت لها. بس زیادہ ہوتا ہے اندہ من اس کے جو نہیں جانتا ہے ان کو، اور مشتبہ ہو جاتا ہے ان پر اس کے جو واقف نہیں ہوتا جادو کا. بلذالک قال تعالی یخیل الی من سحرہم انھا تسعی ما انہ کان فی عین الناظر الی عظیما. وان ذالک عبر اللہ تعالی بقولی جاءوا بسحر عظیم، کیونکہ حبال، رسیاں اور لاٹیاں نہیں نکلی تھیں اپنی حقیقت سے. بذالک بخلاف عصا موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کے بخلاف. فإنہا انقلبت ثوبانا مبینا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تھا وہ ثوبان مبین بن گیا تھا. خرقا للعادہ، خرقا سمجھ رہے ہو جیسے جا رہا ہوں، اظہارا للمعجزہ، تو وہ خرق عادت. لیکن لاٹیاں رسیاں اپنی جگہ پہ پڑی تھی، صرف جادو کی وجہ سے وہ چلتی نظر آ رہی تھی. لیکن حضرت موسیٰ کا جو ڈنڈا تھا وہ خرق کے عادت کے طور پہ حقیقتاً سام بن گیا تھا. اچھا، بلا ينکروا ان السحر له تاثیر فی القلوب بالحب والبغض وبالقاء الشرور حتی، تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو کے اثرات میں سے محبت بھی ہے، بغض بھی ہے، القاء شرور بھی ہے. حتی یفرق الساحر بین المرء و زوجہ، خامند بیوی کے درمیان تفریق. بیحول بین المرء و قلبہ بادخال الآلام و عظیم الاسقام، یہ آلام، دکھ، درد، بیماریوں کی حد تک. اذ کل ذالک مدرک بالمشاہدہ، یہ سب چیزیں مشاہدہ سے معلوم ہوئی ہیں. انکارہ معاندۃ، ان چیزوں کا انکار کرنا خامخواہ کا معاندہ اور ضد ہے. علامہ قرر نہ ہو. فالسحر لیس بخرق عادت، یہ سحر خرق عادت نہیں، بل ہوا امر عادی، یہ عام بات ہے. یہ خرق عادت نہیں بلکہ امر کیا ہے؟ عادی ہے. یتوسل الیہ من یطلبہ غالباً، کہ یہ اس تک وہی پہنچتا ہے جو غالباً اس کو طلب کرتا ہے. غیر انہ، یہ یقلو، یہ کم ہے اور بہت تھوڑا ہوتا ہے. پس ہم یہ نہیں کہتے کہ جو جادوگر ہے وہ خارق عادت کام کرتا ہے. خلاف لمن قال من ائمتنا، بعد نے کہا ہے کہ جادو بھی یہ خرق عادت استدراج ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ عادت وہ ٹوٹتی ہے اس سے. فإن ارادہ بذالک،
اگر ان کی مراد جواز انخراق ہے کہ ممکن ہے خرق عادت کا ہونا عادتاً عقلاً تو پھر تو مسلم ہے، لیکن جب تک وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے فَإِنَّ حاصل ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكَنٌ، یعنی خرق عادت کا دعویٰ امکان کی حد تک تو ہم مانتے ہیں، لیکن جادو ہوتا تحت الاسباب امر عادی ہے، یہ خارق عادت وقوع کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بَاللَّهُ تعالی قادر علی کل ممکن بین اراد بذلک ان الذی بقا فی الوجود، کہ وجود میں وہ واقع ہے خارق عادت طور پر، فہو باطل، وہ کیا ہے بھائی؟ باطل، المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم۔ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی یہ 578 کو پیدا ہوئے، 656 کو وفات ہوئی، یعنی پرانے بزرگوں میں سے، آج کے بزرگ نہیں۔ اور یہ فتویٰ بھی ہمارا نہیں، یہ فتویٰ تقریباً اب 15ویں صدی ہے، اور یہ فتویٰ کب کا ہے؟ 7ویں صدی کا، 7ویں صدی کی یہ تحقیق ہے۔ واختلف اہل العلم فی قتل الساحر، اہل علم نے اختلاف کیا ہے ساحر کے قتل میں کہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو حضرت عمر بن دینار، انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو لکھا، حضرت عمر نے لکھا کہ قتل کر دو ہر ساحر اور ساحرہ کو، فقتلنا، ہم نے قتل کیے 3 جادوگر۔ تو جادوگر واجب القتل ہے، تو اگر جادوگر نقصان دے نہیں تو واجب القتل کا کیا معنی ہے؟ وروی عن حفصہ زوج النبی ان جاریۃ لہا، حضرت حفصہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بیوی کہ ان کی ایک جاریہ تھی، اس نے جادو کیا تو حکم دیا، اس کے ساتھ وہ قتل کی گئی۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَہ، صحابہ کی جماعت اسی طرف گئی، اور ان کے علاوہ بھی اہل علم، اور یہی قول مالک اور مالک کا ہے۔ وَعِندَ الشافعی، شافعی کے نزدیک قتل کیا جائے گا ساحر اگر وہ ایسا جادو کرتا ہے جس سے کافر ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، اور اگر اس کا عمل کفر کی حد تک نہ پہنچے تو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جادو کو سیکھنا یہ کفر نہیں ہے۔ تعلم السحر لا یکون کفرا عندہ الا ان یعتقد، مگر یہ کہ وہ عقیدہ رکھے آیان کے پلٹنے کا، اور تو پھر وہ کافر ہے۔ جادو کے مطابق عقیدہ رکھے اور اس میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، تو اس میں شرکی عقیدہ رکھے پھر وہ کافر ہے۔ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ تَعَلُّمَهُ كُفْرٌ، بعض نے کہا کہ اس کا سیکھنا بھی کفر ہے، اور یہ احناف کی رائے بھی ہے۔ یہ المفاتی فی شرح المصابی الحسین بن محمود بن الحسن الکوفی جوفی مشہور بل کیا لفظ ہے بھائی؟ مظہری، مظہری، المتوفا 727، وفی تصریح بأن السحر کان فی حق النساء خاصتاً، اس میں تصریح ہے کہ جادو عورتوں کے حق میں خاص تھا، اور وہ جو بیان کیا گیا ہے عموم کا اس میں بعض الفاظ رواج سے۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے، ذرا غور سے سنو۔ علامہ انور شاہ صاحب نے سحر علی الرسول پہ بحث کی، یہاں تک تو مطلق جادو کی بات تھی کہ جادو جو ہے اس کی ایک حقیقت یعنی اثر ہے، لیکن وہ اثر ہے کیا؟ بِإِذْنِ اللہ، اور مطلقاً اس کے اثر کا منکر زندیق ہے، اگر چھپاتا ہے ظاہر کرتا ہے تو کافر ہے۔ اس نے یہی فتویٰ دیا
اور تعلم جادو کا بعض کے نزدیک کفر ہے، بعض کے نزدیک عقیدہ کفر ہے، تعلم کفر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر اب بات تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیر علی الرسول کی بات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کو لوگ خلط مبحث کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اس پر سب روایات جمع کرو تو ان میں یہ آ رہا ہے کہ سال تک آپ پہ اثر ہوا، روایات یہی بتاتی ہیں 1 سال تک آپ معاذ اللہ نہ مرد ہو گئے، اور نسیان کا مرض لگ گیا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی تفصیل ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں ہیں عصمت پیغمبر کے متعلقہ، وہ یہ ہے پیغمبر کا دماغ محفوظ ہوتا ہے، پیغمبر کا دل محفوظ ہوتا ہے، پیغمبر پہ آنے والی وحی محفوظ ہوتی ہے، اور پیغمبر کا پورا دینی دعوت محفوظ ہوتی ہے۔ اگر کوئی جادو کا اثر پیغمبر کے دماغ پہ اس طرح مانتا ہے کہ کوئی نوع من الجنون، کسی قسم کا جنون آپ کو ہوا، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی ایسا اثر مانتا ہے کہ پیغمبر پر جادو آپ کے دل پہ ہو گیا اور آپ کی دعوت متاثر ہوئی یا آپ پر آنے والی وحی متاثر ہوئی، تو وہ آدمی بھی قطعی کافر ہے، اور یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بات صرف اس جزئی پہ ہے کہ پیغمبر پر فی الجملہ اثر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا یا نہیں۔ اب جو قائل ہیں تو وہ معول ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں تمام روایتوں کی کہ آپ پر اثر جو ہوا وہ صرف دنیاوی امور میں معمولی اثر تھا، مرض کی حد تک ایک معمولی اثر تھا، جو قائل ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جو روایات ہیں ان کے ظاہر کو تو انہوں نے بھی نہیں مانا، انہوں نے کیا کی ہے؟ تعویل کر رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث میں کوئی کہیں بھی نہیں دنیاوی امور، اور فی الجملہ اثر کسی حدیث میں نہیں، وہاں پر عام ہے۔ لیکن جو قائل نہیں انہوں نے کیا کیا؟ جو قائل ہیں اثر سیر کے، انہوں نے تعویل کی کہ آپ کی وحی بھی محفوظ ہے، آپ کا دماغ بھی محفوظ ہے، آپ کا دل بھی محفوظ ہے، آپ کی نبوت کے امور سارے محفوظ و معصوم ہیں، لیکن اثر ہوا ہے وہ بھی معمولی اور مرض کی حد تک ہوا، اور وہ بھی دنیاوی امور میں تھوڑا نسیان کی حد تک ہوا، باقی کوئی اثر وہ بھی مانتے نہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کا اثر مانے کہ طبعی اثر، بشری اثر، تو وہ ظاہر بات ہے انہوں نے ان روایات کی تو تعویل کی، لیکن تعویل جب یہ کی تو یہ اس طرح کا اثر ماننا یہ کفر بھی نہیں اور کوئی گستاخی بھی نہیں ہے، یہ ایک دیانتداری والی تحقیق ہے، اس لیے اس پر کوئی کفر اسلام کا دار و مدار نہیں ہے، تکفیر نہیں۔ اور جو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سیر کے منکر ہیں، ان میں کوئی معمولی آدمی بھی نہیں۔ ابو بکر جساس رازی جو حنفیوں کا بہت بڑا امام، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں مانتے۔ اسی طرح ابن عاشور یہ بڑے علامہ محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مطلقاً اثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مانتے۔ ہمارے استاد حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں مانتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بات ذرا سمجھ لے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ وہ ہشام ابن عروہ کی بات تھی، وہ میں کئی دفعہ وضاحت بھی کر چکا ہوں
اس کی کہ ہشام ابن عروہ پہ جرا نہیں ہم کرتے. یہ آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے کہ امام ہشام ابن عروہ کو ہم نے کہیں کذاب کہا ہو یا ایسی کوئی جرا کی ہو. ان پر ایک بات محدثین نے اختلاط کی ہے بس. اور وہ بھی تحقیق ہماری جو ہم نے بھی بعض مقامات پہ یہ چیزیں ذکر کی بطور الزام کے اور بطور اس ایراد کے، لیکن ہشام ابن عروہ پر جرا نہیں، ہم نے بھی جرا کبھی نہیں کی کہ وہ کوئی کذاب ہے، اور نہ ہی یہ ہماری بنیاد ہے ہشام ابن عروہ کی بات. اصل جو بات ہے وہ ذرا سمجھو، وہ اصول کی بات ہے، اور اصول یہ ہے کہ تمام اہل اصول متفق ہیں کہ عموم بلوہ میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی. کیا ہے؟ عموم بلوہ میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی. آپ کی 9 ازواج مطہرات ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں اور صحابہ کے جج بھی ہیں، صحابہ کے کمانڈر بھی ہیں، ہر وقت آپ صحابہ کی مجلس میں ہیں. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا تو یہ خبر متواتر ہوتی، اس پہ روات کثیر ہوتے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سال تک رہے، 6 مہینے تک رہے اور صرف ایک آدھ آدمی کو پتا چلے اور کسی کو اس کا گمان تک بھی نہ ہو، نہ دوسری ازواج کو پتا چلے، نہ آپ کے اصحاب کو پتا چلے. تو یہ ہے خبر واحد، اور خبر واحد عموم بلوہ میں حجت نہیں ہوتی. اس قانون کے تحت جن حضرات نے انکار کیا ہے، بعض نے اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں لی ہیں، لیکن ہم اس بات کو اصول کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جو حضرات انکار کر رہے ہیں ان کی بات اصول پر مبنی ہے کہ خبر واحد یہ عموم بلوہ میں حجت نہیں ہے. یہ مسلم اصول ہے. تو اس اصول پر جو انکار کر رہے ہیں ان پر بھی کوئی ملامت نہیں، اور ان پر انکار حدیث کے فتوے لگانا اور ان پر یہ کہنا ہو جی جرا کر دی ہے، فلاں کر دی، یہ کچے اور جاہل لوگوں کا کام ہے. یہ علمی مسائل، دیانت والے مسائل ہیں. ہم دیانتاً یہی سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں ہوا، اور اس کی بنیاد یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہشام کی باتیں بھی بعد میں ہیں، ساری چیزیں بعد میں ہیں، اصل اصول کی بات یہی ہے. اور پھر اس پر اور بھی دلائل ہیں لیکن جہاں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہاں پر بریلوی عالم سعیدی پہ میں حیران ہوں کہ اس نے بڑا زبردست لکھا. اس نے کہا یار نبی کریم علیہ السلام پر سحر کا اثر میں نہیں مانتا، باقی رہ گئے رابی. کہتے ہیں نبی کی عظمت پر رابیوں کی عظمت قربان ہے. موٹی سی بات اس نے کی، نبی کی عظمت پر رابیوں کی عظمت قربان ہے، تو موٹی سی بات کر دی. تو بہرحال ہم آپ کو یہ نہیں مجبور کرتے کہ ہماری تحقیق مانیں. آپ کو جس تحقیق پر دیانتداری سے اعتماد ہو، اصل میں دیکھا جائے یہ نزاع لفظی بنتا ہے، کیونکہ جو قائل علماء وہ مؤول ہیں، وہ تعویل کر رہے ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ کہ یہاں مسئلہ ہے عصمت رسول کا، عظمت رسول کا، اور ہے بھی خبر واحد اور اصول بھی ہے کہ عموم بلوہ میں وہ حجت نہیں. تو اس لیے ایک خبر واحد کی بنیاد پر اتنی بڑی چیز آپ پر ثابت کرنا، یہ اگر نہ کیا جائے تو اس میں بھلائی اور بہتری ہے. باقی مؤولین ہوں یا منکرین ہوں، ہر دو فریق علمی دیانت کے مطابق کام کریں تو قابل ملامت نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، بعض جاہل خطیب انہوں نے جو بیان کیا آپ نامرد ہو گئے، آپ کے بال جھڑ گئے، یا آپ پر ایسی چیزیں آ گئیں اور سال تک پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی آپ کے لیے نوع من الجنون کوئی مانے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے مغلوب مانے، یا شیطان کو آپ پر مسلط مانے، تو ایسے آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کچھ بات سمجھ آئیے؟ اب دیکھو علامہ انور شاہ صاحب قائل ہیں، لیکن کیسے قائل ہیں؟ فرماتے ہیں فی تصریح بان السحر
کان فی حق النساء خاصتاً. دیکھا تعبیل دیکھی، حالانکہ کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ علامہ انور شاہ صاحب کی توجیہ ہے. آخر کیا ضرورت پڑ گئی علامہ صاحب کو تعویل کرنے کی؟ آج کے ٹھیکیدار جو زیادہ جمپ لگاتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کو کیا تعویل کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیوں کی تعویل؟ کچھ دال میں کالا کالا ہے تو علامہ صاحب تعویل کر رہے ہیں. علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ صرف حق نساء میں ہے خاصتاً. آگے وما یتوہم العموم فیہ من بعض الفاظ الروات، اس میں جو عموم کا وہم کیا گیا ہے یہ راویوں کا تصرف ہے. لگاؤ فتویٰ. اچھی طرح دیکھو، اچھی طرح دیکھو. اب کہو مولویوں کو ذرا آنے دو مہربانی کر کے علامہ انور شاہ صاحب پر بھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے لیکن راویوں کا کیا ہے؟ تصرف. بعض الفاظ الروات اس کو ہم حمل کریں گے اس تخصیص پر، جیسا کہ ہم نے تنبیہ کی ہے بار بار. فیض الباری سمجھ گئے ہو؟ یہ فیض الباری کی عبارت ہے. علامہ صاحب قائلین میں سے، لیکن تعویل کر کے راویوں کے ذمہ لگا کے کہاں تک لے آئے؟ صرف فی حق النساء، باقی امور سارے ختم. حالانکہ حدیث میں یہ نہیں ہے، یہ علامہ صاحب نے خود تعبیل کی ہے. آگے وکیلا کانا یخیل الیہ ولکن لم یکن یعتقد صحت ما تخیلہ، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو خیال آتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ اس خیال کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. وکیلا کانت سیر جارین علی جسدہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جادو آپ کے جسد پہ جاری تھا اور جوارے پر، لا علی عقلہ وقلبہ، آپ کے عقل اور دل پہ جاری نہیں تھا. فیتخیل بالبصر لا بالبصیرہ، آپ کو جو خیال آ رہا تھا وہ آنکھوں کی حد تک تھا، عقل یا دل کی حد تک نہیں تھا. ولیس فیہ قدح، اگر اتنی بات ہو تو یہ نقص نہیں ہے. عقل اور قلب کو مغلوب نہ مانا جائے تو یہ قدح نہیں، لیکن عقل و قلب کو مسحور مانا جائے تو پھر کیا ہوگی؟ فیما یتعلق بالنبوہ وسبق بیان ذالک فی باب صفت ابلیس فی کتاب بدء الخلق وکیلا تجویز مثلہ یمنع الثقۃ بالشرع. بعد نے کہا کہ اگر اتنا مانے تو شریعت پر اعتماد اٹھ جائے گا. بردا بانہ معصوم بالمعجزات، یہ بات رد کر دی گئی اس لیے کہ آپ معصوم ہیں اور آپ کے معجزات ہیں. اما یتعلق بالتبلیغ، تبلیغ کے متعلق آپ بالکل معصوم ہیں، وہاں پر جادو کا کوئی اثر شسر نہیں ہے. بخلاف امور الدنیا، بخلاف امور دنیا کے، فإنہ لا یبعد ولا نقص فیہ بذالک، اگر دنیاوی امور پر ہو تو پھر نقص نہیں، لیکن جو امور متعلقہ بالنبوت ہیں ان میں آپ بالکل معصوم ہیں، اس پر جادو کا کوئی اثر شسر ہو سکتا نہیں. یہ علامہ صاحب ہے. کالا لأن الانبیاء بشر، اس لیے کہ انبیاء بھی بشر تھے. جارن علیہم من العلل، ان پر بیماریاں بھی آتی تھیں. عوارض بھی، ما ہوا جارن علی غیرہم، جو دوسروں پر جاری ہوتے ہیں. بلیسا تاثیر السیر فیہم بے اکثر من القتل، اور جادو کا اثر قتل اور زہر دینے سے زیادہ نہیں ہے. نبی کو زہر بھی دی گئی، انبیاء کو قتل بھی کیا گیا. وقد قتل زکریا و یحییٰ و امثالہم وذالک ابتلاء، یہ آزمائش ہے. قال فقد عصمہ اللہ انما کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء من امر النساء خصوصا، ہر چیز نہیں مراد بلکہ کیا ہے؟ من امر النساء خصوصا ولا یفعل وہذا لا نقص فیہ
علامہ الصبی بشرح الجامع الصحیح، یہ اسقلانی شافی کی. آگے بقا فی حدیث سو عروہ عن عائشہ. آگے ان رجلا من بنی زریق اسمہ لبید بن عاصم سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کانا یخیل الیہ انہ یاتی النساء ولا یأتیہن الحدیث. آگے ھذا الحدیث من مشکلات الآثار، یہ حدیث مشکلات میں سے ہے. لیس من جہت انہ، سن رہے ہو یا نہیں؟ کہ شک ہے آپ کی تبلیغ رسالت میں جو واقع ہے مدت سحر میں، الذی اصابہ، وہ جو آپ کو پہنچا، کیونکہ عوارض بدنیہ لا علاقۃ لہا بالاتصال النبوی فی الوحی والتبلیغ. کہتے ہیں اس لحاظ سے مشکل نہیں ہے کہ آپ کی بئی مشکوک ہو، کیونکہ بئی تو بیماریوں وغیرہ سے یہ مشکوک نہیں ہوتی. وَأَنَّ الْعَالِمَ وَصَاحِبَ الصَّنَاعَ يَعْتَرِيهِ الْمَرَضُ فِي جَسَدِهِ وَالضَّعْفُ فِي حَافِظَتِهِ. ایک عالم ہے یا صاحب صنعت ہے، اس کو مرض بھی لگ سکتی ہے، ذوف بھی اس کے حافظہ میں آ سکتا ہے، یہ اس کی صحت میں قضا نہیں. اور جو قد بسطا ایاد فی الشفاء کشف ذالک ولکن الاشکال، لیکن اشکال یہ ہے فی تسلط السحر علی نفس الرسول، جادو کا تسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیسے ہو سکتا ہے ساحر سے؟ هو الذی علمہ اللہ التعوذ من السحر، اللہ نے خود آپ کو جادو سے پناہ کے وظائف سکھا دیے. جب آپ کو جادو سے پناہ کے وظائف اللہ نے سکھائے ہیں تو پھر آپ پہ جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جادو کے سارے وظیفے تو اللہ نے بتایا. آج جو جادو کا علاج ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، تو جس پہ قرآن نازل ہوا اس پہ پھر اثر کیسے ہو گیا؟ یہ اشکال ہے. من السحر، آگے من السحر بغیر ہی وہو القائل من تسبح سبعۃ مرات من اجوا. آپ نے خود فرمایا جس نے صبح 7 کھجوریں اجوا کھائیں تو ان کو سحر نقصان نہیں دے گا اور نہ ان کو زہر نقصان دے گی. بر روایات فی ھذا الحدیث، اس باب میں جو روایات ہیں مضطربۃ، وہ سب کیا ہیں؟ مضطرب کیا ہیں؟ سارے پریشان بولو، مضطرب ہیں. فَأَمَّا مَا فِي الْبُخَارِي، وہ جو بخاری میں ہے، فی روایت عیسیٰ بن یونس و ابی اسامہ و ابی الزناد وہی انہا قالت لہو افلا استخرجتہ، کہ آپ نے نکالا نہیں؟ کالا قد، یہ کیا ہے؟ قد آفانی، اللہ نے مجھے عافیت دی ہے. فکرے تو میں نے کرا، یہ مکروہ سمجھائے کہ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اس شر کو پھیلاؤں. اور ایک روایت ابن جریج میں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حتیٰ کہ اس کو نکالا پھر اس کو دفن کیا. لعلہ تباہما، یہ ابن جریج نے وہم کیا ہے. انما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ آئے، پایا اس کو اس وصف پر جس کا منام میں دکھایا گیا تھا اور نہیں نکالا جو اس نے اس میں ڈالا. لبید بن عاصم نے سیر وغیرہ کنویں میں، بلدی وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی مرض مدت تک جو وہ اس کے ساتھ مقارن تھی، اور لبید بن عاصم نے سیر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، منام میں شفا کی اور کیا واسطے اس کی علامت اس پر کہ اطلاع دے ماہاب لہو، وہ جو لبید بن عاصم نے کیا تاکہ وہ خاصے ہو. یہودی اذ کانو، وہ ڈرتے تھے مسلمانوں سے کہ جادو کریں ان پر، اور گمان کرتے تھے شروع ہجرت سے کہ وہ سیر کریں گے، لیکن وہ اس کی ہمت نہیں رکھتے تھے. حتیٰ کہ پیدا ہوئے زبیر
ان کا بیٹا عبداللہ، وکانت تلک العلامہ کا علامت نسیان الہود، یہ علامت تھی نسیان ہود کی طرح، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے موضع لقائے خضر میں، اور راوی نے خلط کیا ہے دونوں خبروں کو، پس بنا دیا ہے ایک خبر، فشفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے کہ آپ بیماری الگ تھی، لبید بن عاصم نے جادو الگ کیا، اس جادو کی وجہ سے بیماری نہیں تھی، اس نے اپنی کوشش کی، لیکن رسول پاک قدرتی بیمار ہوئے، وہ جادو کا اثر نہیں تھا۔ تو یہ الگ الگ باتیں تھی، لیکن راویوں نے غلط کر دیا۔ کو سمجھے ہو میری بات؟ یہ کہ راویوں نے اس کو غلط کر دیا، جیسے خلط الخبرین، اور انہوں نے بنا دیا ایک خبر۔ رسول پاک شفا یاب ہو گئے اور مومنین خوش ہو گئے اس خوف سیر جہود سے۔ اور یہ ہوا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، اس کو سوائے ہشام ابن عروہ عن ابیہ سے کسی نے روایت نہیں کیا حضرت عائشہ سے، لا غیر ما انہ مما، اے ذرا خیال کرنا، باوجود کہ یہ توفر دوائی علی نقل ہی لانہ حادث عظیم علی انہ روی انہ عائشہ، کہتا ہے اس کے توافر دوائی تھے جس کو ہم عموم بلوا کہتے ہیں، اور یہ حادث عظیم تھا کہ حضرت عائشہ نے روایت کیا، قالت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر زروان میں آئے، صحابہ کے مجمع کے ساتھ آئے، فکیف لم یروی ھذا الخبر احد ممن حضرہ، تو جب صحابہ کو لے کر بیر زروان میں آپ آئے، پھر کسی صحابی نے روایت کیوں نہیں کیا؟ ثابت کر رہا ہے عموم بلوا، توفر دوائی، یہ پھر کسی نے روایت کیوں نہیں کیا؟ یہ علی نقلی لأن، ہاں تو فکیف لم یروی ھذا الخبر احد مما حضرہ والحدیث الغریب لا یقبل فی الامور التی، اور حدیث غریب نہیں قبول کی جاتی جہاں پر وافر دوائی ہوں اس کی نقل پر، فایذن ہوا یقتضی، اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل متاثر ہوا سیر سے، وذالک لا یجوز علیہ، یہ رسول پاک کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے عقل پہ اثر ہو۔ وقد غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول بعض اصحابہ ہی، آپ اس پہ ناراض ہوئے جب مرض الوفات میں بعض صحابہ نے حجر یا حجر ان کا لفظ بولا، بین یقوم عنہ، اٹھ جاؤ مجھ سے، ولا بد فی ھذا الحدیث من آفت من وہم، اس حدیث میں ضروری کسی راوی کو وہم ہوا ہے یا سکوت ہے، او سکوت ما یزیل الوہم، ان الخبر اذا خالف اصول التشریع وما یجب لمقام النبوت یجب رده ودحضه، جب ایک خبر اصول تشریع کے خلاف ہو اور مقام نبوت کے بھی، تو اس کا دحض اور رد کرنا واجب ہے۔ النظر الفصیح عند مذائق الانذار فی الجامع الصحیح، محمد الطاہر ابن عاشور۔ کوئی بات آپ نے سمجھی؟ پہلی بات فرماتے ہیں کہ یہ روایات مضطرب ہیں، اور یہ اضطراب فتح الباری میں بھی موجود ہے، فیض الباری میں بھی موجود ہے، دونوں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ خبریں الگ الگ تھیں، یہودی تو شروع سے جادو کرنے کی کوشش میں تھے، انہوں نے اپنا ٹل بھی لگایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بیماری کا تعلق لبید بن عاصم کے سیر سے نہیں تھا۔ آپ ویسے بیمار ہوئے اور سیر وہ ویسے کوشش کر رہے تھے، تو راویوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے دو روایتوں کو خلط ملط کر دیا۔ تو تیسری بات اس نے یہ کی ہے کہ روایت کو اگر دیکھا جائے تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل پہ اثر ہوا ہے، تو یہ تو بالکل جائز ہی نہیں کہ آپ کی عقل پہ اثر ہو، اور اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے بھی اس کا انکار کیا، باقیوں نے بھی انکار کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ توفر دوائی اور عموم بلوا میں
صرف ایک راوی بیان کر رہا ہے اور باقی کوئی نہیں بیان کرتا، حالانکہ ضابطہ ہے کہ عموم بلوہ میں خبر واحد اور خبر غریب حجت نہیں ہوتی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ خبر واحد جب اصول اور مقام نبوت سے ٹکراتی ہو تو اس کا دحاظ اور رد کرنا واجب ہے، اس لیے اس خبر واحد کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ یہ ابن عاشور کی تقریر ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی ٹھیک ہے۔ اب آؤ اپنا رکوع پورا کرو۔